یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی دشمن پاکستان کو تباہ کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے پاک فوج پر حملہ کرے گا. پاک فوج پر دہشت گردوں کے ذریعے بھی حملہ ہوگا اور سائیکولوجیکل آپریشن اور ابلاغی جنگ کے ذریعے پاک فوج کو قوم کی نگاہوں میں رسوا بھی کیا جائے گا. 1971 کے بعد 50 سال پوری قوم کو فوج کے خلاف جھوٹے بیانیوں پر تیار کیا گیا. ہم بڑے ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ مشرقی پاکستان میں 93,000 پاکستانیوں نے ہتھیار ڈالے، فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی تعداد 30-34 ہزار تھی. اسی طرح 50 سال ہو گئے اور آج تک یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ فوج پاکستان کا 80% بجٹ کھا جاتی ہے. ہر پاکستانی نے یہ سنا ہوا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 18% ہے اور اس میں سے فوج کا حصہ 8% ہے، 8%. اور باقی جو 10% ہے وہ ایئر فورس، نیوی اور پاکستان کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کے لیے ہے. تو 8% کو 80% بنا دیا گیا. اور پوری قوم چونکہ زیادہ تر اکثریت جوہلا، بے وقوفوں اور احمقوں پہ مشتمل ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ فوج کو تذلیل کر کے رکھے، تو پوری قوم اس پر اندھا اعتماد کرتی. آج کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک شرمناک کیمپین آرمی کے خلاف چلائی جا رہی ہے. اور چونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سارے ملینیلز ہیں، وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے، سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے، تو نہ یہ تاریخ جانتے ہیں، نہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ اس پاکستان کی فوج کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو جانے، پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں خطے میں اس کو سمجھے. یہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں عمران کی اور پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے شرمناک اور فحش پروپیگنڈے کی. اور سوشل میڈیا چونکہ آج کل ان کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا ہر قسم کی خرافات، جس میں آپ صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سپہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں. بڑی شدت سے اس پر یقین کیا جا رہا ہے. اس کو چونکہ میرا کام سوشل میڈیا پہ ہے تو ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں یہ اعتراض مجھے ملتا ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے سارے سپہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر کیوں چلے جاتے ہیں. اور شروعی بات یہیں سے ہوتی ہے کہ یہ مستند حقیقت ہے اور لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے پاکستان کے جو جنرلز ہیں وہ CIA اور امریکنز ہیں اور پاکستان کے مخلص نہیں ہیں. اور ہماری جنگ تو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ ہے اور فوج کے خلاف تو ہم لڑ نہیں رہے. لیکن اور پھر یہ بیانیہ بڑھتا شروع ہو جاتا ہے 48 سے کہ قائد اعظم کی گاڑی کا جو پیٹرول تھا وہ بھی فوج نے ختم کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی فوج نے قتل کیا، پاکستان کا سارا فساد 75 سال سے وہ فوج کی وجہ سے ہے. مگر ہمیں فوج سے اختلاف نہیں ہے، ہم تو جرنیلوں کے خلاف بات کریں. اگین یہ آفیسرز میں اور ٹروپس کے اندر اور لوور رینکس میں فساد ڈالنے کا، اور یہ بڑی آرکسٹریٹڈ آرگنائز سائیکولوجیکل آپریشن ہے. تو صرف اس ایک بیانیے کو ہم تھوڑا سا تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے کہ جو اس وقت جن کو جوش ہے، جنون ہے، پاگل ہوئے میں، لیکن عقل، فہم، فراست، تدبر، تفکر تو ہے ہی نہیں ان میں، نہ دین جانتے ہیں نہ تاریخ جانتے ہیں. لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں ایک آپ کو اس جھوٹے بیانیے کو ہم تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کریں کہ آپ کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. ایوب خان سے شروع کرتے ہیں. ایوب خان کہاں دفن ہے؟ ایوب خان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی جب ان کا انتقال ہوا، معمولی وہ جو آبائی زمینیں تھیں، کوئی مال و دولت، کرپشن کا الزام اس پہ نہیں تھا. پاکستان میں دفن ہے. یحییٰ خان جیسا شخص جس کو پوری قوم گالیاں دیتی ہے وہ بھی پاکستان میں دفن ہے. اس کے بعد جنرل گل حسن اور باقی جتنے بیچ میں آئے ضیاء سے پہلے وہ سب پاکستان میں دفن ہے. جنرل ضیاء پاکستان میں دفن ہے. ان کو تو بلکہ ساری دنیا کی ایجنسیز نے شہید کیا کیونکہ وہ پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانے چاہ رہا تھا. جنرل ضیاء کے بعد جنرل اسلم بیگ پاکستان میں اب زندہ ہے، حیات ہیں وہ ابھی تک. 90s کی دہائی میں جتنے بھی ہمارے پاس آرمی چیف آئے، جنرل اب ترتیب مجھے یاد نہیں ہے، جنرل کاکڑ آئے تھے اس کے بعد، اور جنرل آصف نواز جنجوعہ تو سرونگ، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہوا، پاکستان میں دفن ہے. جنرل کاکڑ حیات ہیں، پاکستان راولپنڈی میں رہتے ہیں. مشرف 100% ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے، اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن مقدمات اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ پاکستان اس لیے چھوڑ گیا کہ اس نے باہر دولت بنائی ہوئی ہے، بالکل سراسر زیادتی ہے. مشرف کے بعد کیانی جیسا شخص بھی جس کے بارے میں کہا آسٹریلیا میں جزیرے ہوں گے، جزیرے اس پہ کرپشن کے بہت الزامات ہیں لیکن وہ بھی پاکستان میں ہے. اس کے بعد راحیل شریف، ایک شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، ایک پوری قوم اس سے پیار کرتی تھی. جب وہ جانے لگا تو پوری قوم نے کہا کہ آپ رک جائیے.
وہ پاکستان کی فوج اور حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں نوکری کے لیے بھیجے گئے، ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر. ایک وہ جو وہاں ڈیفنس الائنس بنا ہوا ہے اس کے ذریعے جو باتیں ہم سعودی عرب کو پہنچا سکتے ہیں ان کے دفاعی، آپ اس کو نہ دیکھیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. فوجی تعاون ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جو آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے جو فوجی تعاون مسلمان ملکوں سے چل رہے ہیں اس کے لیے کیا ہمارا ڈیفنس کولیبریشن ہو رہا ہے، یہ ہمارے سفیر کا کام کر رہے ہیں وہاں پر سعودی عرب میں. ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے ہوئے، وہ وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ڈیوٹی ختم کریں گے پاکستان میں آئیں گے. انہوں نے کوئی غیر ملکی اثاثے نہیں بنائے ہوئے. باجوہ راحیل کے بعد باجوے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. آئی ایگری ود یو، کیونکہ باجوہ از اے پرابلمٹک ایشو. مگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ نے جو کچھ کیا، جو باجوہ ڈاکٹرن بنائی، اس کا کوئی تعلق پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے آرم فورسز کی آئیڈیالوجیکل نظریاتی بنیادوں سے نہیں تھا. ان کا بیک گراؤنڈ ہی مختلف تھا. جو کچھ اس نے کیا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو صرف باجوہ اور فیض کی وجہ سے اگر آپ پوری پاکستان آرمی اور اس کے سپہ سالاروں اور جنرلز کو گالیاں دینے لگیں تو پھر یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. آپ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں جو صرف ایک پروپیگنڈے کی خاطر مکتی بہانی والا کام کر رہے ہیں. جنرل حمید گل بھی اسی فوج نے پیدا کی ہے جن کو آپ بڑا ہیرو بناتے ہیں، جن کی باتیں آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا کوئی جنرل امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا. تو جنرل حمید گل خود بھی تو جنرل تھے، کیا وہ امریکہ کی مرضی سے بنے تھے؟ یہی بات، پاکستان آرمی 6 لاکھ افسروں اور جوانوں پر مشتمل ہے. یہی جانباز ہیں جو پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں اس وقت. ورنہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے کے خلاف یا انڈینز کے خلاف جہاد کر سکیں یا روک سکیں ان کے اس حملے، کسی حملے کو. آپ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہی آرمی آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اور اگر آپ کو صرف باجوہ یا فیض کی پالیسی سے اختلاف ہے یا آپ کو جنرل عاصم کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کیونکہ آپ کن ذہن ہیں، ذہنی طور پر معذور ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 6 لاکھ کی فوج کو اور اس کے آفیسرز کو اور سپہ سالاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. لہذا صرف یہی بات آپ کو سمجھانی مقصود تھی اس وقت کہ یہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے سارے سپہ سالار ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ سوائے جھوٹ اور خرافات اور تخریب کے اور دشمن کے بیانیے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے تمام پالیٹیشنز، ان کی تمام وراثت، ان کی تمام جائیداد، ان کی تمام اولادیں ملک سے باہر ہیں، سوائے جب وہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ عمران کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ملک سے باہر کوئی اثاثہ نہیں. ایک انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی اولاد یہودیوں کے پاس ہے. اور مسلمان بڑا نہیں کر رہے ان کو وہاں بیٹھ کے، یہودی اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے وہاں بیٹھ کے. اس کا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر سوائے بنی گالے کے. اور وہ کوئی اصل انسان کی دولت جو ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے. لہٰذا یہ الزام اور یہ بکواس بند کریں پاک فوج پہ، اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کی جڑیں کاٹنے کے لیے. ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو، بی ایل اے کی دہشت گردی ہو، اور اب بھارت اندر آنے والا ہے. ایک اور نیا چیز ان کو سکھا دی گئی ہے کہ یہ چورن ہے جو ہم بیچ رہے ہیں. بھارت کی جنگی تیاریاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی چورن نہیں ہے الو کے پٹھوں. تمہیں پتہ لگ جائے گا جب بھارت پاکستان میں داخل ہوگا، اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی. اس وقت تم کو بچانے کے لیے یہی پاک فوج کے افسر اور جوان اور جنرلز ہوں گے جن کو تم آج گالیاں دے رہے ہو. ہوش میں آؤ، اس شاخ کو مت کاٹو جس پر بیٹھے ہوئے ہو. سیاسی اختلافات کی وجہ سے پاک فوج کو اگر تم ڈی مورلائز کرو گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کے دل دکھاؤ گے، تو پھر تم صرف دشمن کا کام کر رہے ہو، خوارج اور مشرکوں کا کام کر رہے ہو. ہوش میں آؤ. سیاسی جماعتیں تمہیں استعمال کر رہی ہیں پاکستان میں خانہ جنگی کے لیے. سارے بنگالی مجیب کے ساتھ نہیں تھے، ان کو بلیک میل کیا گیا، ہائی جیک کر لیا گیا مکتی بانی کی دہشت گردی سے. بار بار مثال دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے فوج سے جان چھڑا لی اس لیے بنگلہ دیش ترقی کر گیا. کوئی ترقی نہیں کر گیا بنگلہ دیش. پوری مسلم دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش پر کوئی حملہ نہیں کر رہا دائیں بائیں سے جس طرح پاکستان کو ختم کرنے کے لیے دشمن لگا ہوا ہے. اگر پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پوری دنیا کے دشمن پاکستان ختم کرنے کے لیے کیوں زور لگا رہے ہوتے؟ بھارت ساری جنگی تیاریاں ہمارے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے خلاف تو نہیں کر رہا، کیونکہ بنگلہ دیش میں کچھ ہے ہی نہیں. صرف چند ڈالر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اور پھر شیخ مجیب کا جہاں تک تعلق ہے، خود اس کو اپنی فوج نے اور اپنی قوم نے قتل کیا بعد میں. اس کی غداریاں اور اس کی حماقت، اس کی کرپشن اور اس کی خیانت اور اس کی جو اس نے ظلم کیا اپنی قوم کے اوپر. لہٰذا یہ کمپیریزن نہ دو کہ بنگلہ دیش اس وجہ سے آزاد ہو گیا پاکستان سے تو ترقی کر رہا ہے. ترقی نہیں کر رہا. عزت، وقار، مقام، پوری مسلم دنیا میں ایک سٹیٹس، ایک جگہ، عالم اسلام کی قیادت، یہ سب پاکستان کے پاس ہے ابھی بھی، تمام تر کمزوریوں کے باوجود.
पूरी मुस्लिम दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है, दुश्मन हमसे खौफ खाता है। तुम पाकिस्तान की कदर नहीं जानते हो। अल्लाह से डरो उस वक्त से जब तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, जब दरवाजे तोड़कर तुम्हारे दुश्मन दाखिल हो रहे होंगे और उस वक्त तुम्हारी बहनें और बेटियां उठा रहे होंगे और तुम पाक फौज को पुकार रहे होगे कि आकर हमें बचाओ। ये हो चुका है सवात में, ये हो चुका है ट्राइबल एरियाज में, और ये दोबारा होगा अब, क्योंकि जो बदअमालियां इमरान और जरदारी और नवाज और जमहूरियत और फैज और बाजवा कर चुके हैं, अब पूरी 22 करोड़ की कौम उसकी इज्तिमाई सजा काटेगी। जो इस वक्त फौज की पॉलिसी है जनरल नासिम की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो बाजवा और फैज और इमरान की थी। बाजवा डॉक्ट्रिन को कूड़े में फेंक दिया गया है, अब सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। लिहाजा तसल्ली से बैठो, बकवास न करो ज्यादा पाक फौज के खिलाफ। तुम अफसरों और जवानों के बहुत दिल दुखा रहे हो। रोज मुझसे अफसर और जवान कहते हैं जो सरहदों पर जाने कुर्बान कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों गालियां दे रहे हैं हमारी नौजवान, हमारी कौम। यही काम भारत चाहता है, यही मुशरिक चाहते हैं। तुम खवारिज की जबान बोल रहे हो। होश में आओ, पागल मत बन जाओ। ये एक ही पाकिस्तान हमारे पास है। इन सियासियों के इख्तलाफात की वजह से जो हर थोड़ी बात पे यू टर्न ले लेते हैं, जिनका कोई इस्तकामत नहीं है, जो मुनाफिक हैं, जो खाइन हैं, जो बदकिरदार हैं, जो जानी हैं, जो शराबी हैं, उनकी बातों पे अगर तुम पाक फौज को और पाकिस्तान को आग लगाओगे तो दुनिया और आखिरत के लानती होगे तुम। होश में आओ, होश में आओ। वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आज हमने 50 लाशें दफन की हैं, अब ये दहशतगर्दी शुरू हो गई है, और जिनकी वजह से शुरू हुई है ये उन्हीं की हुकूमत थी वहां 10 साल से। उन्हीं की पॉलिसी थी कि उनको लाकर पाकिस्तान में आबाद किया जाए, उन्हीं की पॉलिसी थी कि उनसे मुज़ाकरात किया जाए, उन्हीं की पॉलिसी थी कि 10,000 को लाकर पूरे पाकिस्तान में बिखेर दिया जाए। अब पूरी कौम उनकी हिमाकतों, जहालतों की कीमत अदा कर रही है और करेगी अब। लिहाजा होश में आओ, अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करे, दुश्मनों के साथी न बन जाओ। तमाम पाक फौज और उसके अफसर और उसके जवान एक हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। इनका होना तुम्हारी हिफाजत की जमानत है। एक दिन के लिए छुट्टी चले जाए ना, या हड़ताल पर चले जाए, तुम्हें लग पता जाएगा। अल्लाह से सारा पाकिस्तान की सारी अदालतें, सारी पार्लियामान, सियासी जमातें दफन कर दो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बेहतरी होगी। पाक फौज एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए, तुम्हारी औरतें और बहनें खवारिज उठा के ले जाएंगे। ऐसा न करो। हम बार बार नसीहत कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बनो। तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा नुकसान इस पाकिस्तान का कर रहे हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तुम सबको हिदायत, तुम सबको तुम्हारी आंखें खोले, तुम्हारे मोहरें जो लगी हुई आंखों, कानों और दिलों पे, अल्लाह उन मोहरों को हटाए। तुम देखने के काबिल हो, फिलहाल तुम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।